بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ گھروں میں جانور یا پرندے رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو بعض جانور تو ایسے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ رکھتے ہیں اور ان کے فوائد بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسے جانور رکھے ہیں، ان کو پالا ہے، ان سے فائدہ حاصل کیا ہے، جس طرح بکری ہے، اونٹ ہے اور گھوڑا وغیرہ۔ اور بعض جانور لوگ شوقیہ طور پر رکھتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن شوقیہ طور پر رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کے رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جس طرح کتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو شوقیہ طور پر کتا رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ حفاظت کے لیے، شکار کے لیے ہو تو پھر رکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہو کہ گھر سے باہر اس کے لیے الگ جگہ ہو۔ باقی پرندے وغیرہ، حتیٰ کہ بلی بھی گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو، اور ہریرہ کا مطلب ہے چھوٹی بلی یا بلی کا بچہ۔ تو ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہوا کہ بلیوں والے، ان کا اصل نام کچھ اور تھا، تو یہ ان کی کنیت تھی۔ تو بہرحال جانور اور پرندے گھر میں رکھنا جائز ہے، لیکن وہ جانور یا پرندے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو، لیکن رکھنے کے بعد ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا۔ یعنی بعض اوقات لوگ پرندوں کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر وہ آرام نہیں کر سکتے، سو نہیں سکتے، ہر وقت روشنی آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی آزادی کا بھی۔ بعض لوگ پرندے رکھتے ہیں لیکن اتنا تنگ پنجرہ ہوتا ہے کہ وہ پرندے آسانی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ان کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو بہرحال پرندے اور جانور رکھنے کے بعد ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے بلیاں پالتے تھے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھ لی۔ اور جانوروں کے متعلق ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ جانور رکھتے ہیں لڑانے کے لیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کتے لڑاتے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں، بٹیر لڑاتے ہیں، یہ جانوروں کو تکلیف دینے والی بات ہے اور ان پر ظلم ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر دو انسان بھی لڑ رہے ہوں تو ان کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ حالانکہ انسان جب لڑتے ہیں تو کسی وجہ سے لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں لڑتے۔ تو جب عقل مند انسان جب لڑتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دو انسانوں کو جو ہے چھڑاؤ، ان کی لڑائی ختم کرو، ان کے درمیان صلح کراؤ، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو جانور اور پرندوں کو لڑانا پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، سمجھ نہیں دی؟ آپ تو جس طرح ان کو کہیں گے وہ اسی طرح کریں گے، لیکن یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس نیت سے جانور یا پرندے رکھنا کہ میں ان کو لڑاؤں گا پھر مجھے پیسے ملیں گے، تو اس طرح لڑانا بھی ظلم ہے اور ان پر پیسے لینا بھی حرام ہے کہ آپ جانوروں کو تکلیف دے کر ان پر ظلم کر کے آپ پیسے کماتے ہیں، تو یہ پیسے کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال گھر میں اگر کوئی پرندہ یا جانور رکھیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے جانور نہ رکھیں جن کے رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔